جی میں طاہرہ حسن اور ویمن ایکٹیوسٹ ہوں. عورتوں کے مدعے پہ کم سے کم 23-24 سال سے کام کر رہی ہوں. ان کے تمام مسائل کو اٹھا رہی ہوں. اور میری بچپن اسکول کی پڑھائی اور ٹین ایج جو ہے وہ پرتاپ گڑھ ایک چھوٹے سے شہر اودھ کا جو ہے وہاں گزرا ہے. اور میرا گھر سبتین منزل اور ہمارے دادا کے نام پہ روڈ سبتین روڈ وہی میرا بچپن گزرا ہے. اور میں جب پرتاپ گڑھ کا ذکر کرتی ہوں یا سبتین منزل جہاں میری پرورش ہوئی، جہاں میں بڑی، جہاں میں نے کلچر جو ملا مجھے، جو تہذیب ملی، جو میرے اندر ویلیوز آئیں، تو میں تمام یادیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام یادوں کے جھروکے ایک ساتھ کھل جاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے جیسے کہ میں بچپن کے وہ دن مجھے یاد آ جاتے ہیں کہ جب ہم اب اسکول میں تھے اور گھر میں لوٹ کے آتے تھے تو ہمارے یہاں ایک یہ تھا کہ کلاس کا ڈفرینس نہیں بتایا گیا تھا. ہمارے یہاں جو ملازم رہتے تھے، سرونٹ کوارٹرز تھے، سب پورے گھر کے پچھلا جو ہمارا لان تھا اس کے پیچھے سارے ان کے گھر بنے ہوئے تھے. تو ہم لوٹ کے آتے تھے اور بیگ وغیرہ رکھنے کے بعد، فریش ہونے کے بعد، یہ نظریں بس اپنی ان ہیلپرز کی بچیوں کو ڈھونڈتی تھی اور میں ان کا نام پکارتے ہوئے جاتی تھی. اور شام کو جو ہم کھیلتے تھے تو انہی کے ساتھ کھیلتے تھے. روز ایسا نہیں تھا کہ ہم اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھی تھے ان کے ساتھ جائیں. ہفتے میں ایک دن ہمیں اس کی پرمیشن ملتی تھی، اجازت ملتی تھی، جو ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے کھیلنے. کبھی ہمارے وہ فرینڈ ہمارے گھر آتے تھے، کبھی ہم ان کے گھر جاتے تھے. ورنہ 7 دن جو ہوتے تھے ہفتے کے وہ ہم انہی کے ساتھ کھیلتے تھے. اپنے ملازموں کے بچوں کے ساتھ ہی ہمارا کھیل ہوتا تھا. ہم سب طرح کے کھیل کھیلتے تھے. اب وہ کھیل بچوں میں گم ہو چکے ہیں. ہم کھوکھو بھی کھیلتے تھے اور دوڑ بھاگ کھیلتے تھے، آئس پائس کھیلتے تھے. جب میں آئس پائس کا نام لیتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ بڑا چاندنی رات کا انتظار ہوتا تھا ہمیں، جب پورا ستاروں کی چادر اوڑھے آسمان ایک دلہن کی مانند سجا ہوتا تھا. تو ہم سب، ہماری جو سرونٹس تھیں ان کی بچیاں بھی آ جاتی تھی، کیونکہ سیٹرڈے نائٹ، اس لیے میں کہہ رہی ہوں سنڈے ہماری چھٹی ہوتی تھی. تو ہم کبھی چھت پہ، کبھی ادھر آنگنوں میں، بڑے بڑے آنگن ہوتے تھے وہاں پہ ہم، دلان ہوتے تھے وہاں پہ ہم چھپم چھپی کھیلتے تھے. تو وہ ایک بڑا خوبصورت دور تھا. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر ہم نے بہت کچھ ویلیوز سیکھی کہ ان کے ساتھ شیئر کرنا، ان کی زندگیوں میں کیا کمی ہے، ان کے غم کو سمجھنا، ان بچوں کے. اور کیسے مجھے لگتا ہے میری یہ جو ویمن ایکٹیوزم کی شروعات ہی وہیں سے ہوئی کہ یہ غیر برابری کے خلاف جو ایک لڑائی ہے نا جو عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا میں نے وہیں سے دیکھا کہ نہیں، ان کے لیے آواز اٹھانا. میری ماں بھی اٹھایا کرتی تھی. اکثر میں اپنے والد سے جب وہ چائے پیتے تھے، وہاں کے ریناؤنڈ لائر تھے پرتاپ گڑھ کے، میرے دادا بھی ریناؤنڈ لائر تھے، تو جب وہ بیٹھتے تھے صبح کی چائے تھوڑا فری ہو کے جب پی رہے ہوتے تھے، تو میں ان سے بہت سے سوال پوچھتی تھی کہ ہماری یہ جو دوست ہے، ہماری جو ہیلپر کی بیٹی ہے، اس کی ابھی اتنی جلدی شادی کیوں ہو رہی ہے، یہ جس کی شادی ہو گئی وہ لوٹ کے کیوں چلی آئی، اس کو کیوں پیٹا جا رہا ہے، اور اس کو اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ایڈجسٹ کرو. تو میرے فادر ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ ایک بڑی لڑائی ہے اور یہ تم لوگوں کو لڑنی چاہیے. ان وائس لیس کو تمہیں وائس دینی چاہیے، آواز دینی چاہیے. یہ تمہارے یہاں پلی بڑی بچیاں ہیں، ان کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں ان کے اندر پڑھائی کی اہمیت کو جگانا چاہیے. تو مجھے وہ لگتا ہے کہ مجھے گھر میں یہ سب تربیت میرے والد نے بہت اچھی طرح سے میرے اندر ڈالی. اور آپ سمجھیں میں اکتوبر یا سپٹمبر یاد کرتی ہوں، وہ جب ہر سنگھار کے پھول جھڑتے، تو مجھے یاد آتا کہ کس طرح سے پورا آنگن، جب ہم صبح اٹھتے تھے تب ہم صبح اٹھا کرتے تھے، اب تو بہت لیٹ اٹھتے ہیں، تو وہ پورا آنگن جو ہر سنگھار کے پھولوں سے ڈھکا ہوتا تھا. تو چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی جھبیاں لے کر میں اور میری وہ جو ہیلپرز کی بچیاں ہوتی تھیں، دوستیں ہماری سہیلیاں، ان کے ساتھ ہم لوگ جا کے پھول چن کے لاتے تھے. اور اس کے بعد ان کی ڈنڈی جو تھی اس کو توڑ کے ہماری والدہ جو تھی ان کو سکھا کے ہمارے دوپٹے رنگا کرتی تھی. تو وہ ایک بڑا خوبصورت سا دور تھا. اور جب میں یہ سب باتیں کرتی ہوں تو بارش تو سمجھیے ایسا لگتا ہے کہ کتنی یادیں کی خوشبوئیں جو ہے اس نے میرے ذہن کو تر و تازہ کر دیا. ہمارے یہاں بڑے بڑے آنگن ہوتے تو اس زمانے میں ناپدان ہوتے تھے جس سے پانی نکلتا تھا بارش کا، ہم اس کو بلاک کر دیتے تھے اینٹ سے. اور اس کے بعد
چپے سے امی کی نظر چھپا کے ہم اپنی کاپیوں سے پیج پھاڑتے تھے اور ناؤ بناتے تھے، اور ناؤ بنا کے تیراتے. جب ذرا دور جاتی تھی ہم لوگ تالیاں بجا بجا کے ہنستے تھے، بہت انجوائے کرتے تھے. وہ بڑے خوبصورت دور ہوا کرتے تھے. اور اسی میں ساون کا مہینہ ہوتا تھا تو اس میں ہمارے یہاں جو تھی چوڑی والی، وہ سر پہ جھابے رکھ کے لاتی تھی، اور ساری ہماری جتنی بھی ہیلپرس ہوتی تھی ان کو، ان کی بچیاں، ہم لوگ سب ہری چوڑیاں پہنتے تھے. ہمارا ہاتھا تھا جس میں پھلوں کے درخت بہت سے لگے تھے، بہت بڑا گھر تھا ماشاءاللہ، اور وہاں پہ مہندی کے پیڑ تھے. تو وہ مہندی توڑ کے جو وہ سل بٹا اب لوگ بہت کم دیکھتے ہیں، اس میں پیس کے وہ ہاتھوں پہ ہم لوگ لگاتے تھے. اس زمانے میں ایسے بہت ڈیزائنس نہیں بنتی تھی، وہ ٹوپیاں کہتے تھے، پہنا کے بیچ میں گول ایک لگا کر اور بندیاں رکھ دی جاتی تھی، اور اس کو سب لگاتے تھے. بڑا مزہ آتا تھا. تو میں تو یہ کہوں گی وہ زمانہ تھا جب دالان بھی آباد تھے، جب آنگن بھی آباد تھے، جب چھتیں بھی آباد تھی. ہم لوگ پتنگیں بھی اڑاتے تھے. ہم لوگ کے کزن برادر جو ہے وہ بھی پتنگیں اڑایا کرتے تھے. ہم لوگ دیکھتے تھے ساری چھتوں پہ ایک رونق ہوتی تھی. جب سارے تہوار ہم لوگ مل جل کے مناتے تھے. ایک گنگا جمنی تہذیب کا خوبصورت گہوارہ تھا پرتاپ گڑھ. یہ آپ دیوالی میں پتہ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ الیاس چچا کا گھر ہے، یہ بھولا چاچا کا گھر ہے، یہ امتیاز چچا کا گھر ہے، یہ ننو چاچا کا گھر ہے. سب جگہ دیے جل رہے ہیں، سب طرف رونق ہے. عید میں سڑکوں سے لے کے گھر تک رونق ہی رونق رہتی تھی. ہر آدمی ایک دوسرے سے گلے مل رہا ہے. تو میں کہتی ہوں بڑا خوبصورت یونٹی ان ڈائیورسٹی ہم نے بچپن سے دیکھی ہے. اس کے بعد یہ ہائی اسکول کرنے کے بعد 1979 میں علی گڑھ گئی، پی یو سی، تب 11th میں پی یو سی ہوا کرتا تھا یہ علی گڑھ میں. اور میں کہوں گی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے میرے اس یونٹی ان ڈائیورسٹی اور اس شیئرنگ، بردرہڈ، لو، اس کو اور مضبوط کی. کیونکہ اس دور میں، میرے دور میں، سب طرح کے، ہر کلاس کے بچے، ہر ریلیجن کے بچے، ہر کاسٹ کی بچیاں آتی تھیں. ہم عبداللہ ہال ویمنس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا. تو وہاں ہم جب ہاسٹل میں رہتے تھے تو کسی بھی کلاس کی بچی ہو وہ وہاں پہ ہوتی، ہم اس کے ساتھ شیئرنگ ہم نے سیکھی. ہم نے دیکھا کہ ہر آدمی پریویلیج نہیں ہے. ہم نے وہاں دیکھا کہ ہم اگر پریویلیجڈ ہیں تو ضروری نہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہماری بہن رہ رہی ہے وہ بھی پریویلیجڈ ہے. ہم اس کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کریں گے، ہم اس کی پریشانیوں میں کیسے اس کا ساتھ دیں گے، اس کی بیماری میں کیسے تیمارداری، اور وہ کیسے ہماری تیمارداری کرتی ہے، یہ ہم نے دیکھا. یا کسی کا کچھ ایگزام یا ٹیسٹس ہوتے تھے، سیشنل ٹیسٹ خراب ہو جائے تو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو خوش کرنا، اس کو لے کے جانا، کچھ چائے پلانا، چائے بنانا. اس زمانے میں ہم لوگ ایم یو میں روم پہ ہی ایک ہیٹر ہوا کرتا، کھلی پلیٹ، اسی پہ چائے بناتے تھے. اور جیسے وارڈن کے پیروں کی چاپ سنی جناب، وہ ہیٹر چھپایا. ایک بار تو ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے لحاف میں چھپا دیا، اور وہ لحاف میں جب وہ چلی گئی تو سلگنے لگا، لحاف ہی سلگنے لگا. وہ بھی ایک دور تھا. لیکن اتنا مل جل کے سیٹرڈے کی نائٹ جو ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی، سب کپڑے بھگو رہے ہیں، دھل رہے ہیں، کیونکہ سنڈے کو جانا ہے، باہر نکلنا ہے. سیٹرڈے وزٹرز کے آنے کا بھی دن ہوتا تھا، جو آئیں گے، لوگ ملنے آئیں گے. تو وہ ایک عجیب گہما گہمی. اور رات میں ہم لوگ تحری بناتے تھے. چاول، کسی کے روم سے چاول لائے، کسی کے روم سے گھی آیا اور تحری بنی. اور یہ سوچئے کہ اگر کوئی جا رہا ہے، جب جاتا تھا لوگ گھر جاتے تھے، بس ہم لوگ کو بھنک لگ جائے کہ یہ ہماری دوست آج جا رہی ہیں اپنے گھر کو، بس ہم سب چلتے تھے ساتھ میں، چلو ہم تمہیں چھوڑنے چل رہے ہیں. یہ علی گڑھ کا بہت مشہور ہے سی آف ٹی. پھر وہاں پہ جاتے تھے اسٹیشن پہ، وہ ہمیں چائے پلانا ان کا لازمی ہوتا تھا. 50 کی ٹولی چلی جا رہی ہے اور سی آف ٹی کا مزہ لے رہی ہے. اور علی گڑھ میں بھی دیکھیے عید کا ہو یا بسنت، ہمارے یہاں بہت خوبصورتی سے منایا جاتا تھا. وحیدیہ ہاسٹل سے لے کے نیو ہاسٹل، سلطانیہ ہاسٹل، ایم جے ہاسٹل، یہاں پہ سب جگہ پیلے دوپٹے رنگے جاتے تھے. اور ایک انتظار ہوتا تھا کہ وہ تحری بنے گی، ہم لوگ کھائیں گے مل جل کے سب. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری یونٹی ان ڈائیورسٹی ہمارے گھر سے شروع ہوئی تھی، جو ایک جہدی کی بات شروع ہوئی تھی، جو ویلیوز ہمارے اندر ڈالی گئی تھی، وہ اے ایم یو نے صرف ہمیں تعلیم نہیں دی، اس نے ہمارے اندر مضبوط یہ فیلنگ بھی ڈالی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے، کہ ہم ایک ہیں. اور یہ پڑھائی کا جو ادارہ ہے، یہاں صرف پڑھائی نہیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے بھی آئے ہیں، ہم ایک بہتر انسان بننے بھی آئے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنی
یونیورسٹی کی بھی کہ جس نے ہم کو یہ سکھایا. اور دیکھیے یونیورسٹی AMU میں بہت کم فیس ہوا کرتی تھی, آج بھی بہت کم فیس ہے, ہر طبقے کا آدمی وہاں اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہے. تو ہم نے یہ بھی سیکھا, جو یہ بہت زیادہ چمک دمک اور پیسے کی ہے, ہمارے زمانے میں سے آج تک میں کہتی ہوں AMU میں یہ چمک دمک ابھی نہیں ہے. ابھی بھی لوگوں کو یہ پتا ہے کہ کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا چاہیے, دوسری کی خوشیاں زیادہ امپورٹنٹ ہیں, پیسہ اور چمک دمک یہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. آج بھی وہاں لائبریری, مولانا آزاد لائبریری, ہماری ویمنس کالج کی اپنی لائبریری, ہمارے ہال کی اپنی لائبریری. بچیوں کو کتابیں زیادہ خریدنی نہیں پڑتی تھی, پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. ہم کھانے کی فیس اتنی کم, پڑھائی کے لیے ساری کتابیں مہیا, آپ جائیے ایشو کرائیے, پڑھیے, پڑھنے کا اچھا ایٹماسفیئر. تو میں کہتی ہوں کہ کتنی بچیاں ایسی تھیں جو میرے وقت میں آئی تھیں, جو بہت ایسے مارجنلائز کلاس سے تھیں, اور ماشاء اللہ اس وقت وہ امریکہ میں اور کہاں ہیں, اپنا عمدہ کام کر رہی ہیں اور اپنا نام روشن کر رہی ہیں, اور اپنی پوری جنریشنز بدل دی AMU نے. جو وہاں پہ بچیاں گئیں مارجنلائز کلاس سے, وہ پوری جنریشن وہاں بدلی ہے. تو مجھے لگتا ہے بچیوں کے لیے ویمنس کالج کا جو ایک فاؤنڈیشن پڑی اور جس میں ہم سب نے پڑھا, اس میں لڑکیوں میں بیداری آئی. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے, ماں پڑھی لکھی ہے, تو پورا خاندان جو ہے اس میں پڑھائی لکھائی روشنی کی طرح آتی ہے اور زندگی کو روشن کرتی ہے. اسی طرح سے AMU نے جو ہمیں روشنی دی, اس نے ہماری زندگی کو نہیں, ہمارے آس پاس کی زندگیوں کو بھی روشن کیا ہے. اس لیے میں اس پورے سفر کو اسی طرح دیکھتی ہوں کہ یہ خوبصورت سفر تھا میرا. میں شکر گزار ہوں کہ میرے گھر سے, پرتاپ گڑھ سے جو یہ سفر شروع ہوا خوبصورت, جہاں ہمارے پیرنٹس نے ہمارے اندر اچھے ویلیوز کو ڈالا ہمارے اندر, وہ جاتے جاتے یونیورسٹی نے اس فاؤنڈیشن کو اور مضبوط کر کے ایک اچھا انسان بنایا, ایک حساس انسان بنایا. اور اس کے بعد جب علی گڑھ سے میں نکلی, میں نے MSc آرگینک کیمسٹری میں کیا, اور وہاں سے نکلنے کے بعد بھی جب میری شادی ہوئی تو میرا کچھ وقت جو ہے 6 سال قریب میں نے چھوٹے ڈسٹرکٹ میں, میرے ہسبینڈ پوسٹڈ تھے, اعظم گڑھ میں گزرا. اور اس کے بعد میں گورکھپور آئی. اور یہ ایکٹیویزم, جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویمن ایکٹیویزم کا میری جڑ تو پیدائش کے ٹائم سے, جو میں غیر برابری دیکھتی تھی, اپنے والد سے پوچھتی تھی, سوال کرتی تھی کہ کیوں عورتوں کو سہنا چاہیے. اس کے بعد علی گڑھ میں بھی میں بہت ووکل رہی, ویمن ایشوز پہ بہت ووکل رہی. کبھی کچھ بات ہوئی تو سب سے زیادہ آگے ہم لوگ, چاہے فوڈ پروکٹر سے ہم کو ہیڈ آن لینا پڑے, میں رہی. اس کے بعد شادی کے بعد بھی میں نے ہمیشہ جب دیکھا کہ عورتوں کا اپنے آس پاس دیکھا کہ کوئی پریشانی ہے, کوئی ان کو غیر برابری ان کے ساتھ چل رہی ہے, تو میں نے اس کو ایک مضبوطی سے اٹھایا. اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ ہماری جو یہ فائٹ ہے غیر برابری کے خلاف, یہ پروشوں کی یا مردوں کے خلاف نہیں ہے, ہماری یہ غیر برابری کے خلاف فائٹ ہے. جو یہ تمام جو ریجٹ بنا دیے گئے رواج, جہاں عورتوں کو دویم درجے کا سٹیزن بنایا جاتا ہے, ہماری اس کے خلاف ہے. ہماری جو بھی لڑائی ہے وہ ویمن ڈگنیٹی کے لیے. اسی لیے میں ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف میں نے بہت مہم میں میرا بڑا ہاتھ رہا, اور ہم لوگ سبھی جو تھے ویمن ایکٹیوسٹ اور اس کے لیے لڑتے رہے. اور سمجھیے وہ دور تھا کہ جب لوگ کہتے تھے کہ نہیں, عورتیں سب سے زیادہ سیف چار دیواری میں ہیں. آخر یہ ہم لوگوں کا اسٹرگل تھا, ہم لوگوں نے آگے بڑھ کے اس کو بڑھایا کہ اس کو ماننے کو تیار ہوئے. سنسد میں قانون بنایا گیا, ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2005, کیونکہ میں نے اس طرح کی بہت سے کیسز دیکھے. اور برابر نربھیا کے بعد بھی جو قانون بنا ریپ کے خلاف, جو مضبوط قانون بنا, میں کہتی ہوں اس میں سارے ایشوز کو رکھا گیا. اس میں میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میرا بھی انپٹ اس میں شامل کیا گیا. اور میں نے اس بات کو ایک اہمیت کے ساتھ اپنے دل دماغ میں بیٹھا لیا کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے میرے پاس آئے آفر, لیکن میں نے کہا نہیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جب آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ سوشل ایکٹیوسٹ یا سوشل ورکر نہیں رہتے ہیں, کیونکہ آپ اس پارٹی کو پھر پروٹیکٹ کرنے لگتے ہیں. اور مجھے تو اب عورتوں کے مہم کو آگے لے جانا تھا. مجھے تو وہ بچیاں جن کی آنکھوں میں خواب ہے کہ وہ اپنے پروں سے کھلے آسمان میں پرواز کرنا چاہتی ہیں, ان کو پر دینا ہے, ان کی پرواز کو مضبوط کرنا تھا. اور وہ آج بھی میری مہم ہے. اس لیے میں اس مہم میں برابر ان کے ایشوز کو لے کے چلتی رہی اور کوشش کرتی رہی کہ ان کے اندر بیداری لائی جائے.
ان کے اندر یہ بات ان کے اندر مضبوطی سے ڈالی جائے کہ وہ زندگی میں کچھ بھی کر سکتی ہیں. اور ایجوکیشن پہ بھی میں نے بہت کام کیا, رائٹ ٹو ایجوکیشن, اسپیشلی لڑکیوں کے لیے, کیونکہ لڑکیوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگا تو جو بھی ان کے قانون بن رہے ہیں, جو لڑ جھگڑ کے ہم لوگ بنوا رہے ہیں, ان قانونوں کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک انہیں نالج نہ ہو, پڑھائی نہ ہو کہ ہمارے کون سے قانون بنے اور قانون کے لیے ہم کیسے لڑیں. قانون سب ہیں ہمارے پاس. جسٹس ورما کمیٹی کے گٹھن کے بعد جو قانون بنا وہ مضبوط قانون, عورتوں کے وائلنس کے خلاف بہت مضبوط قانون ہے, لیکن اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. آخر وہ عورتیں بھی لڑ سکتی ہیں, بچیاں بھی لڑ سکتی ہیں جب انہیں اس کے بارے میں پتہ ہوگا. ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ بہت مضبوط ایکٹ موجود ہے جس میں عورت کو نکالا نہیں جا سکتا, وہ اسی گھر میں اسی چھت کے اندر رہ کے اپنے ادھیکاروں کو پا سکتی ہے. تو میں بھی یہ لڑائی مضبوطی سے, اور آج بھی میں 23 سال سے یہ لڑائی مضبوطی سے لڑ رہی ہوں. اور اچھا لگتا ہے کہ یہ ٹنل ہے, بالکل اندھیری تھی جب میں نے یہ لڑائی شروع کی تھی, اب مجھے اچھا لگتا ہے کہ ایک کونے سے کچھ لائٹ, کچھ روشنی اب دکھ رہی ہے, عورتوں میں بیداری آ رہی ہے, عورتیں ووکل ہو رہی ہیں اور بے خوف آزادی چاہ رہی ہیں, اور پڑھائی کی طرف آگے بڑھتی ہوئی اب سب کچھ کر رہی ہیں. اب وہ فائٹر پلین چلا رہی ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پروفیسر ہیں, آئی ایس ہیں, آئی پی ایس ہیں, ہر چیز میں ہماری بچیاں آگے بڑھ رہی ہیں, عورتیں آگے جا رہی ہیں, کارپوریٹ میں آ رہی ہیں, بزنس ویمن ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے بیداری آ رہی ہے, خوشی ہوتی ہے کہ اس 23-24 سال کا جو کام تھا جہاں پہ عورتوں کو ایک دم پیچھے رکھا جاتا تھا, آج عورتوں میں بیداری آئی ہے, عورتیں قدم آگے بڑھا رہی ہیں اور دوسری عورتوں کو ایک مثال بن رہی ہیں اور آگے لے جا رہی ہیں. میں تو یہی کہنا چاہوں گی عورتوں کی طرف سے کہ عورتوں کے کہ آپ غیر پروں پہ اڑ سکتے ہیں, حد سے حد دیواروں تک, انبر تک تو وہی اڑے گا جس کے اپنے پر ہوں گے. اور ہماری عورتوں نے یہ پر اپنے پھیلا دیے اور وہ پرواز کر